بیویاں بلک رہی ہیں, بچے تربیت کو ترس رہے ہیں, اور ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بس پاپ ہی میں مبتلا, جرائم ہی میں مبتلا, وہ اس سے نکلتے نہیں. بلکہ لاک ڈاؤن جب ہوا تو لاک ڈاؤن کے اندر نشے کو اتنی تیزی سے ظالموں نے پھیلایا کہ لوگوں کو روٹی کے لیے پیسہ نہیں تھا, لیکن نشہ برابر ہو رہا. اس منظم سازش کو سمجھو. سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ جس قوم کے اندر نشہ اور شباب یعنی عورتوں سے ناجائز محبت عام ہو جائے, پھر اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اتنا بدترین ہتھیار ہے. اس سے بادشاہ, اس سے قوموں کا عروج گیا, اس سے قوموں کی غیرت گئی, اس سے قوموں کی مروت گئی. مغلوں کا حال دیکھو, وہ مغل جس نے 700 سال تک اس ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کی, جب ان کے چھوکرے نشے میں مبتلا کر دیے گئے, حکومت کا خاتمہ ہوا. ہر قوم سے اقتدار چھیننے کے لیے اس کو یا تو شراب میں مبتلا کیا یا تو شباب. اور یہ کسی مفکر نے کہا تھا, تین شین ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. شاعری کی ایک شین, شراب کی ایک شین, اور شباب کی. یہ تینوں شین ایک ساتھ چلتی رہی. میں کہتا ہوں اگر واقعی یہ تین شینیں ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ہمیں پھر اس شین سے نفرت نہیں ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا بدلتے ہیں. اگر شاعری سے مراد غزل ہے, شاعری سے مراد نفسوں کو ابارنے والی شاعری ہے, شاعری سے مراد اگر شراب کی محبت کی شاعری ہے, شاعری سے مراد کسی کے زلف و رخسار کی شاعری ہے, تو پھر ہم اس شاعری کی شین کو پھر اس شاعری سے بدلتے ہیں جس کو مدحت مصطفیٰ کی شاعری کہا جاتا ہے. اے شعرا, اگر تمہیں شعر کہنا پسند ہے تو پھر بدبودار زلف و رخسار کی بات نہ کرو, آؤ اس رخسار کی طرف, اس زلفوں کی طرف جس کو قرآن واللیل کہتا ہے, والدعا کہتا ہے, اور میرے امام کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الدعا, تیرے چہرے نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یہی